کیا اسرائیل کا خاتمہ اب قریب ہے؟ اسرائیل کیسے ایک بڑے جال میں پھنس چکا ہے؟ کون سے طاقتور ممالک نے اسرائیل کے خلاف فلسطین کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے؟ اور کیا طالبان بھی فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف میدان میں آ ٹپکے ہیں؟ ترکی نے فلسطین کے حق میں کون سا نعرہ بلند کیا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ ترک صدر کے موقف پر کیوں پریشان حال ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس مصری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹس۔ سب سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل حماس کو بس چند گھنٹوں یا پھر ایک دو دنوں میں ہی قابو کر لے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا خیال یہ تھا کہ حماس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل جیسی سپر پاور کا مقابلہ کر سکے، لیکن جب حقیقت سب کے سامنے آئی ہے تو وہی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہکا بکا رہ گئی ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اب بات صرف حماس یا فلسطین اور اسرائیل کے مابین ہی نہیں رہ گئی، بلکہ اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے، اور اب بہت سے ممالک آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، مغربی ممالک، روس، ترکی، مصر، لبنان، ایران اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب کون کون سے ممالک کا نیا اتحاد سامنے آ سکتا ہے، کن ممالک نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اور کون سے ممالک فلسطین کی حمایت میں سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے ترجمان اور آزاد ذرائع کے مطابق دنیا کی صورتحال کو تیزی سے بدل دینے والی اس نئی لڑائی میں اب تک حماس کے حملوں میں اسرائیل کے 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھلے اسرائیل نے جوابی کارروائیاں بھی کی ہیں، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق فلسطینی شہداء کی تعداد سے زیادہ اسرائیل کا جانی نقصان ہوا ہے، اور جہاں ہلاک شدگان کے علاوہ بڑی تعداد میں افراد زخمی بھی ہیں، جبکہ درجنوں کو حماس کی طرف سے یرغمال بھی بنا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کی شامت کو دیکھتے ہوئے پینٹاگون یعنی امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج اسرائیل میں جاری لڑائی کے دوران علاقائی مزاحمت کو تقویت دینے کے لیے بحری جہاز اور لڑاکا طیارے تعینات کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے اضافی مدد کا وعدہ کیا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہازوں کے بیڑے کو مشرقی بحیرہ روم کی جانب روانہ کیا جا چکا ہے۔ اس تعیناتی میں کئی گائیڈڈ میزائل، کروز اور تباہ کن جہاز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں امریکی فضائیہ کے اسکواڈران میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آسٹن کا مزید کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکہ اس ڈیٹرنس پوزیشن کو مزید مضبوط بنانے کے لیے عالمی سطح پر اپنی افواج برقرار رکھے گا، جبکہ گولہ بارود سمیت اضافی وسائل بھی اسرائیل بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تو صورتحال ہے ایک طرف کی، لیکن دوسری طرف بھی فلسطین کے حمایتی ممالک کوئی خاموش نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ اس دوران ایران، مصر، ترکی، لبنان اور حتیٰ کہ سعودی عرب بھی میدان میں سامنے آ چکا ہے، کیونکہ تازہ اطلاعات کے مطابق ایرانی صدر اور سعودی عرب کے شہزادہ سلیمان نے بھی اسرائیل فلسطین معاملے پر آپس میں بات چیت کی ہے، جبکہ ان دو ممالک کے ماضی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ دونوں کے آپس میں کس حد تک اختلافات رہے ہیں۔ تاہم حال ہی میں دونوں کی مثبت بات چیت کے بعد اب دونوں ممالک نے فلسطین کے معاملے پر بھی بات چیت کی۔ علاوہ ازیں ایرانی صدر کا فلسطینی جہادی تنظیم حماس کے رہنماؤں سے بھی رابطہ ہے، جس کی تصدیق ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی کر دی ہے، جن کے مطابق ایرانی صدر نے حالیہ تازہ ترین پیش رفت کے بعد فلسطینی جہادی گروہ حماس اور اسلامی جہاد کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی دونوں رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی تفصیلات تاحال ظاہر نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جو اسے مالی اعانت کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور تربیت بھی فراہم کرتا ہے، اور یاد رہے کہ حماس اور ان کے رہنما یروشلم پر اسرائیل کے خاتمے اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے پہلے بھی کارروائیاں کرتے رہے۔ تاہم اب تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس مزاحمتی تحریک کے اس نئے آپریشن میں کہیں زیادہ وسیع عزائم ہوں گے، جس کی تیاری میں برسوں لگے ہوں۔ یاد رہے کہ یہ غیر معمولی حالات اور کشیدگی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایک اہم موڑ پر تھے،
اور عالمی میڈیا کے مطابق سعودی عرب یہودی ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب نے بھی اسرائیل کے سامنے کڑی شرائط رکھی ہوئی تھی۔ اس ساری صورتحال کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جہاں امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کی بیٹھک ہو رہی تھی، وہاں حماس نے دستی بم پھینک دیا ہو۔ اور اس ساری صورتحال میں یہاں بہت سے کھلاڑی موجود ہیں، جیسا کہ ایران جو حماس کا اتحادی ہے، اور ساتھ ہی روس بھی جو ان کی حمایت امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت میں جاری رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ یوکرین کی جنگ بھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کا فوجی ونگ خطرناک کشیدگی کا باعث بن رہا ہے، جس کی اثرات دور رس اور دیر پا ہوں گے۔ اب یہاں پر قطر، جسے ایران اور افغان طالبان حکومت کا حمایتی تصور کیا جاتا ہے، وہ بھی اس صورتحال کا حصہ بن رہا ہے، کیونکہ اس موقع پر افغان حکومت بھی پیچھے نہیں رہی اور طالبان نے تو واضح طور پر حماس کے اس آپریشن کی حمایت کی ہے اور سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے ظالمانہ طریقے سے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ جبکہ قطر کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ وہ حماس اور اسرائیلی حکام کے درمیان ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے ایک ترجمان نے کہا کہ قیدیوں کے ممکنہ تبادلے سمیت مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ ہماری ترجیحات خون ریزی کو ختم کرنا، قیدیوں کو رہا کروانا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تنازع پر قابو پایا جائے اور علاقائی سطح پر اس کے برے اثرات سے بھی بچا جائے۔ یہاں پر قیدیوں کی آزادی میں یہ نہیں بھولا چاہیے کہ حماس کی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کی بڑی تعداد کو یرغمالیوں کے بدلے آزاد کروا لیا جائے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق قطر کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ اسرائیل میں زیر حراست 36 فلسطینی خواتین اور بچوں کے بدلے اسرائیلیوں کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ غزہ میں بنائے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کی تعداد ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حماس نے خواتین، بچوں، بزرگوں اور فوجیوں کی بڑی تعداد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے حماس کے ترجمان حسام بدران کے مطابق حماس نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے دوران قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکومت نے اسرائیل میں اپنے 9 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کر ڈالی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم متاثرین اور تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے دوست ملک اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسرائیل میں 10 برطانوی شہریوں کی ہلاکت یا گمشدگی کا بھی خدشہ ہے۔ BBC کو برطانیہ کے ایک سرکاری ذریعے نے بات کرتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل میں 10 سے زائد برطانوی شہریوں کی ہلاکت یا گمشدگی ہو چکی ہے۔ حماس نے متنبہ کیا کہ غزہ میں بغیر وارننگ شہریوں کے گھروں پر اسرائیلی بمباری کے بدلے ان کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس روس کا دورہ کر سکیں۔ ماسکو میں فلسطینی سفیر عبدالحافظ کے مطابق ایک معاہدہ ہوا ہے کہ محمود عباس ماسکو آئیں گے۔ ان کے مطابق ہم روس کی جانب سے باضابطہ بیان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ دورہ کب اور کیسے ہوگا، جبکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ترک صدر، جن پر سب کی نظریں مرکوز ہیں، انہوں نے بھی حماس کے نئے آپریشن پر فلسطینیوں اور ان کے حقوق کی حمایت کی ہے، جبکہ ماضی میں بھی ترکی کی طرف سے اسرائیل کے خلاف جارحانہ بیانات جاری کیے جاتے رہے ہیں، بلکہ ترکی نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اس بات کو تسلیم کر لے کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ختم نہ ہو، اور اس تنازع کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ فلسطین کی خود مختاری کو اس طرح تسلیم کیا جائے جس طرح کا فیصلہ 1967 میں ہوا تھا اور یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ ترک صدر نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل اب بھی اپنی کارروائیوں سے باز نہ آیا اور اب بھی فلسطین کو ان کا حق نہ دیا گیا تو پھر مستقبل میں اس کے نتائج نہایت خطرناک ہوں گے۔ لیکن ناظرین، اس حوالے سے ہمیں آپ بھی اپنی رائے بتائیے گا کہ اس مشکل گھڑی میں تمام مسلم ممالک کو مل کر فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک پر ہمیں فالو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔